استغفر اللہ کہتا بھی جائے جھوٹ بولتا جائے، استغفر اللہ کہتا بھی جائے نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، استغفر اللہ بھی کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی ذبح کر کے نالی میں پھینک رہا ہے۔ کیسا استغفار ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے الباس ما يصونه عن الدنس وهو طلب المغفرة هي وقاية الشر الذنوب مع سترها۔ استغفار غفر سے ہے، اس کا مطلب ہے چادر ڈالنا۔ انسان کا زخم ہو، کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتا اس پہ کپڑا ڈال دیتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے میرے مالک یہ کام مجھ سے غلط ہوئے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، میرے مالک اس پہ پردہ ڈال دے اور مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے استغفار۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگو العجب ممن یہلک ومعہ النجاة، تعجب تو شخص کے پر مجھے ہوتا ہے جس کے پاس نجات کی راہ ہے لیکن پھر بھی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ پوچھا کون سی نجات کی راہ ہے؟ جواب ملا جس شخص کی زبان پہ استغفر اللہ آتا ہے اللہ اس کو نجات دیتے ہیں۔ ما الہم اللہ عبدا الاستغفار وهو يريد ان يعذبه، جس کو اللہ استغفار کی توفیق دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق خاص ہے۔ قتادہ کہا کرتے تھے ان القرآن يدل على دائكم ودوائكم، قرآن تمہاری بیماری کی بھی شناخت بتاتا ہے، تمہارا علاج بھی بیان کرتا ہے۔ اما داؤكم فالذنوب، سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، واما دواؤكم فالاستغفار، اور ان گناہوں کی بیماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تم استغفار کرو۔ ابو المنہال بیان کرتے ہیں ما جاور عبد فی قبره جار احب من الاستغفار، قبر کی ہولناکی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور فرماتے ہیں قبر کے اندر سب سے زیادہ جو انسان کو راحت دینے والی چیز ہوگی وہ انسان کا استغفار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے انہ لیقف خاطری فی مسئلہ لیقف علی فی خاطری فی مسئلۃ التي تشکل علی، میں پڑھاتے وقت زندگی گزارتے وقت جب کوئی مسئلہ مشکل آ جاتا جس کی مجھے سمجھ نہ آتی تو میرے پاس علاج ہی کو نہیں تھا، میں کیا کرتا؟ فاستغفر اللہ 1000 مرہ، میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا حتی ینحل اشکال ما اشکل، جو اشکال علمی ہوتا یا دنیاوی ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیتے۔ ولا ابالی ان اکون فی السوق یا فی المسجد او فی المدرسہ لا يمنعني ذلك من الذکر حتى انال مطلوبی، میں مسجد میں ہوتا، میں مدرسے میں ہوتا، میں بازار میں ہوتا، اپنے ذکر سے زبان کو نہ روکتا، میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا، مالک الملک کے وعدے پورے ہوتے اور اللہ تعالیٰ انشراح صدر فرما دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے استغفار کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ استغفار کرنے والے کو ملتا کیا ہے۔ آج یہ سسکتی ہوئی دنیا، یہ روتی ہوئی امت اس بات کی محتاج ہے کہ یہ استغفار کرے اور کوئی علاج ہی نہیں۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے گناہوں پہ گناہ بھی ہم سب کیے جا رہے ہیں، اور پھر بھی خواب دیکھتے ہیں تو جنت الفردوس کی، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دیا جائے۔ جب تک ہم اللہ کی رحمت کے طالب نہیں بنیں گے اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ اور کہنے والے نے خوبصورت کہا ہے تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز نيل العابد، أنا
أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. آدم کے بیٹے ذرا سوچ تو صحیح، تیرے ابا کو اللہ نے جنت میں جگہ دی، جنت میں ہوتے ہوئے اس سے ایک معمولی سی خطا ہوئی تو اللہ نے جنت سے زمین پہ اتار دیا. تم گناہوں پہ گناہ بھی کرتے اور کہتے ہو کہ میں جنت الفردوس میں جاؤں گا. سوچ تو صحیح، کم از کم اس سے توبہ تو کر لے تاکہ تم اس کے مستحق بن جاؤ کہ تم جنت کے وارث بن جاؤ. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا فائدہ، اللہ مالک الملک، جو شخص استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ مالک الملک کی استغفار اور توبہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مومنوں کی نشانی یہ ہے جب ان سے کوئی برائی ہو جائے، جب وہ اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اصرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اعتراف کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا، کہتے ہیں اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم اعتراف کرتے ہیں. اللہ کو یہ اعتراف اتنا پسند ہے. إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. بندہ جب اعتراف کر لے، اقرار کر لے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مالک الملک اس اقرار کو دیکھتے ہی معاف کر دیتے ہیں. ہمیں اقرار کرنا چاہیے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. میرے مالک تیری رحمت کے بغیر ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تو ہمیں طاقت دے، اپنی رحمت میں لپیٹ لے اور گناہوں سے بچا لے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایک آیت اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی روزانہ سونے سے پہلے اس کام کو نہ چھوڑے. وہ توبہ کا کام ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ آیت پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. آپ میں سے کمپیوٹر چلانا کس کو آتا ہے؟ کیوں بھائی، آپ سے کچھ لکھوائیں گے نہیں؟ ڈرنا نہیں ہے آپ نے. کسی ساتھی کو نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر میں سسٹم ہے کہ آپ فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ہوتا ہے ایسا جی؟ آپ خط نستعلیق سے خط رقہ میں جانا چاہیں، کسی عبارت کو آپ خط دیوانی میں لکھنا چاہیں تو ایک فونٹ لگائیں تو بدل جاتا ہے. بدل جاتا ہے جی، میٹر بھی بدلتا ہے. لکھا اعوذ باللہ ہو تو فونٹ لگانے سے بسم اللہ ہو جائے. کوئی ہے ایسا سسٹم؟ میرے بھائیو، عقل تو اللہ نے دی ہے اور انسان چھلانگیں لگائی جا رہا ہے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں. آؤ اللہ کے نظام کے متعلق بھی میں ایک خبر دوں. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، عمر 80 سال ہے، آخر تو گناہ ہوئے ہوں گے نا، اب 80 سال فرشتے لکھتے رہے ہیں، کاغذ بھی خرچ ہوا ہوگا، قلم کی سیاہی بھی خرچ ہوئی ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب ان گناہوں کو معاف کروانا ہے، توبہ کی ہے، مالک الملک کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں فرماتے کہ اب ان کو مٹانا شروع کرو، دوبارہ پھر اتنا وقت لگے گا، دوبارہ پھر سیاہی لگے گی۔ مالک الملک فرماتے ہیں میرے بندے نے سچی توبہ کر لی ہے، ایسی فونٹ لگاؤ کہ اس کی 80 سالہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دو۔ یہ نظام اللہ کے پاس، لیکن کوئی سچی توبہ کرے۔ کیسی سچی توبہ، کیسا استغفار؟ سب سے پہلے وہ گناہ چھوڑے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اور بری مجلسیں چھوڑے، موت سے پہلے توبہ کرے، شرمندہ ہو، اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج گناہوں سے توبہ تو ہوتی ہے، گناہ نہیں چھوٹتے، گناہ نہ چھوڑا جائے اور توبہ کی جائے تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو دنیا میں طاقت چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے، اس کا علاج یہ نہیں ہے، اپنی اپنی رائے ہے۔ کچھ لوگ اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو شو کرنے کے لیے اسلحہ اکٹھا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، طاقت تو اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور اس طاقت کا ذریعہ کیا ہے؟ نہ مال سے طاقت آتی ہے، قارون کو کوئی بچانے والا نہیں آیا، نہ فوجوں سے طاقت آتی ہے، بڑے بڑی دنیا گزر گئی، مٹی کے نیچے چلی گئی۔ طاقت ہے تو اس کے پاس جس پہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ استغفار کرو۔ آج تم جسمانی کمزوری کا شکار ہو، روحانی کمزوری کا شکار ہو، مالی کمزوریاں ہیں، خاندانی کمزوریاں ہیں، یا ملی کمزوریاں ہیں، ہر کمزوری کو اگر طاقت میں بدلنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے آ جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، معافی مانگ لو، اللہ ساری قوتاً الی قوتکم، ایک قوت نہیں قوتوں پہ قوتیں تمہیں عطا کر دے گا۔ سکون کی زندگی حاصل کرنے کے لیے تم مار دھاڑ کر رہے ہو اور تمہیں کچھ پرواہ نہیں، اسلام کے ایتھکس کو بھی چھری چلا دیتے ہو۔ سکون کی زندگی لینا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے طمأنینت اور وقار والی زندگی مالک الملک تمہیں عطا کر دیں گے۔ اللہ مالک الملک نے ایک ہی آیت کے اندر 5 انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو استغفار کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، دن بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، اعلانیہ بھی دی اور خفیہ بھی دعوت دی، اور کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات